اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس پاک نام کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ دعا آف دا ڈے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: یا الہی عز و جل، ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ آمین۔ حدیث آف دا ڈے۔ مردوں کا مسجد میں سونا درست ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بولیں کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا، تو وہ مجھ پر غضبناک ہو کر چلے گئے اور میرے ہاں نہیں سوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ دیکھ کر آیا اور اس نے کہا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے اور یہ فرماتے تھے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اسلامک میسج آف دا ڈے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں صرف کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا۔ ان میں سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا۔ قرآن ٹرانسلیشن آف دا ڈے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے وقت ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں کی جائے گی، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اسلامک ڈیٹ آف دا ڈے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی لیٹسٹ اسلامک اپڈیٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔